بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری، مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 53۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں، میں نے کہا۔ سوچ رہا تھا کہ تمہارا یہ روپ کتنا مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی غیر جذباتی انداز میں بھی سوچ سکتی ہو، اور تمہارے اعصاب اتنے مضبوط ہیں۔ میرا خیال تھا تم وکیل ہونے کے باوجود ایک کمزور اور جذباتی لڑکی ہو۔ یہ تو ایک حیوانی جبلت ہے، وہ بولی۔ خطرے کے وقت اور ہنگامی حالات میں قدرت کا فراہم کردہ دفاعی نظام ہماری مدد کرتا ہے۔ بلی بھی شیر ہو جاتی ہے۔ ہم تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میں نے عمدن دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بیرونی گیٹ بھی، تاکہ لوگ جلد از جلد متوجہ ہو جائیں اور اس نوجوان کی لاش بے گور و کفن نہ پڑی رہے، جس نے نہ جانے کتنی حسرتوں کو تکمیل کا رنگ دینے کے لیے 10,000 روپے سمیٹنے چاہے تھے، اور جب وہ اپنے ہر خواب کی تعبیر کو دسترس میں دیکھ رہا تھا تو تقدیر اس پر خندہ زن تھی۔ پلک جھپکتے میں وہ 10,000 کی رقم تک پہنچتے پہنچتے مادی خواہشات کی اس دنیا سے دور وہاں پہنچ گیا جہاں کوئی آرزو، کوئی احساس، کوئی امید نہیں ہوتی۔ رابعہ ڈرائیونگ کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے اجازت نہیں دی اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ محسن پچھلی سیٹ پر اس سیاپوش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اب کراہنے لگا تھا اور ہوش میں آ رہا تھا۔ محسن نے اسے سیدھا پکڑے رکھا، ورنہ وہ آگے لڑک جاتا۔ ہم پہلے رابعہ کو گھر پہ چھوڑیں گے، میں نے کہا۔ اس شخص کو کسی ایسی جگہ پر بند کریں گے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے اور جہاں سے اس کی آواز بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر تم گھر ٹھہرنا اور میں خادمہ کو لینے جاؤں گا۔ خادمہ کو رابعہ کے پاس پہنچا کے ہم دونوں ذرا سی دیر کے لیے وہیں رک جائیں گے، دراغہ والا سے آگے اسی زیر تعمیر کوٹھی میں۔ وہ کیوں؟ رابعہ نے کہا۔ کسی دائی مشکل میں گرفتار ہونے کے لیے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ چپکے چپکے رو رہی تھی۔ دراصل میں نے ایک حماقت کی تھی، میں نے کہا۔ میں اپنے کپڑے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں ایک لاش پڑی ہے جو سائیں چوکیدار کی ہے۔ میرے کپڑوں کا وہاں موجود ہونا میرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ سائیں چوکیدار تھا؟ محسن نے پیچھے سے کہا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ مجھے انہی لوگوں نے بتایا تھا جو اسے قتل کر کے ڈال گئے تھے، میں نے کہا۔ جو ہر جگہ یہی کرتے ہیں۔ تو نے جس کو فرار ہوتا دیکھ کر گولی چلائی تھی وہ تو بچ کے نکل گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت تک افق پر صبح کے آثار پیدا ہو چلے تھے اور اجالا پھیل گیا تھا۔ حسیب زیادہ نظر آنے والی کوٹھی پر موت سایہ فگن تھی۔ در و دیوار سوگوار دکھائی دیتے تھے اور لان میں درخت بھی اداس اور سرنگوں کھڑے تھے۔ میں رابعہ کو اوپر لے گیا اور محسن نے سیاپوش کو اتارا، جس کی صورت نقاب ہٹ جانے کے بعد سامنے آ گئی تھی، لیکن ہمارے لیے اجنبی تھی۔ ماں کو دیکھتی رابعہ کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ بے اختیار ماں کی لاش پر گر گئی اور اس سے چمٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ اس کے اعصاب کی کشیدگی اسی طرح کم ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے جسمانی اور ذہنی عذاب برداشت کر لیا تھا، مگر انسانی جسم فولاد کی مشین نہیں ہے کہ متاثر ہی نہ ہو۔ قوت برداشت سے کام لے کر ہر سختی جھیل جانا واقعی بہادری ہے، مگر غم سے ذہن کو متاثر نہ ہونے دینا گوشت پوست کے بنے ہوئے آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ رابعہ کے دل میں بھی غم اور رنج و الم کے جذبات کا آتش افشاں ابل رہا تھا، جو یکلخت پھٹ گیا اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہوا اسے؟ محسن دروازے سے نمودار ہوا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو ایسا کر، کافی بنا لا اور رابعہ کے لیے چینی کے بجائے گلوکوز ڈال کے لانا، شاید کچن یا فریج میں ہو، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ محسن کے کافی لے کر آنے سے پہلے ہی رابعہ کو ہوش آ گیا۔ میں نے زبردستی کی حد تک اصرار کر کے اسے کافی پلائی، جس سے اس کی طبیعت فوری طور پر سنبھل گئی۔ سکندر، میں بہت بدبخت ہوں۔ ماں نے آخری وقت میں مجھے یاد تو کیا ہوگا۔ میں نے کسی تذبذب کے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں انتقال کے وقت وہیں تھا۔ انہیں ہوش آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ اس کے احساس غم میں اضافہ کرنے والے سچ سے بہتر تھا، اور مجھے یقین تھا کہ خدا نے اسے جھوٹ شمار نہیں کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، محسن نے کہا۔ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو نے اس شخص کو کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کے نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں؟ میں نے اسے اسٹور میں ڈال دیا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے، محسن نے کہا۔ لیکن اسے علاج معالجے کی ضرورت ہے سکندر، ورنہ وہ ہمیں کچھ بتانے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر آئے گا تو بہت سے سوالات کرے گا۔ ڈاکٹر کو میں بلا لیتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ہم اسے جو کچھ بتائیں گے وہ مان لے گا، بشرطیہ کہ وہ خود نہ بولے۔ اس کو خاموش رکھا جا سکتا ہے اگر مارفیا وغیرہ کا ایک انجیکشن دے دیا جائے، میں نے کہا۔ مارفیا تو نہیں، لیکن ڈائزی پام کا انجیکشن ہے، رابعہ نے کہا۔ سرنج وغیرہ بھی ہے۔ جب امی پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑتا تھا اور وہ سو نہیں پاتی تھیں تو میں لگا دیتی تھی۔ وہ کسی حد تک اس کی عادی ہو گئی تھی، میں مجبور تھی۔ میں نے اور محسن نے نیچے آ کے اس سے اپوش کے کپڑے بدلے اور اسے شریفانہ لباس میں لاتے ہوئے ہمارے ہاتھ منجمد خون میں بھر گئے۔ یہ خون محسن کی قمیض کے شانے پر بھی تھا۔
اس نے کوشش کی تھی کہ رابعہ کی گاڑی کی سیٹ پر داغ نہ آئے اور اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ وہ شخص اب بولنے لگا تھا اور ہماری منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے جانے دیں، لیکن اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ مجھے مار ڈالیں گی کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑی احتیاط سے انجیکشن دیا اور وہ چند منٹ کے اندر اندر بے سدھ ہو گیا۔ میں نے محسن نے اسے گیسٹ بیڈ میں منتقل کیا اور اتفاق رائے سے کہانی تیار کی۔ یہ شخص ہمیں دروازے پر اسی طرح پڑا ملا تھا، معلوم نہیں کوئی اسے وہاں ڈال گیا تھا یا وہ خود چل کے رابعہ کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ ہوش میں آئے گا تو معلوم ہوگا کون ہے۔ پولیس کو ہم اس لیے رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آج ہمیں تمام دن رابعہ کی ماں کے کفن دفن کے انتظامات میں گزارنا ہے، کل تک یہ ہوش میں آ جائے گا تو خود ہی بتا دے گا۔ رابعہ سرسہ میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی اور ان سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ اپنے قریب رہنے والے دوسرے لوگوں کو اطلاع کر دیں۔ جب ہم پھر اوپر اس کے بیڈ روم میں پہنچے تب بھی وہ فون کر رہی تھی۔ اب میں جا کے ماسی کو لاتا ہوں، میں نے کہا، مجھے آنے جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا، اور اس وقت صبح کے 6:30 بجے ہیں۔ 7 بجے اگر میں اور محسن گئے تو 8 ساڑھے 8 تک واپس آ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے تم غلطی کر رہے ہو، رابعہ نے کہا۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس انداز سے انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم یہ بات پولیس کو بتا سکتے ہیں اور پولیس کھوجی کتوں کی مدد سے سیدھی یہاں آ سکتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک شخص ہمیں وہاں دیکھ چکا ہے، اس نے محسن سے باتیں بھی کی تھیں۔ ٹھیک ہے، رابعہ نے کہا، جاؤ، مگر دیکھو خدا کے لیے عقل سے کام لینا۔ اس وقت میں کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ کیسی باتیں شروع کر دیں تم نے؟ تم تو ہماری مددگار ہو، ہمیں بچا رہی ہو۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ بولی، وہ خود معلوم کر لیں گے کہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والے کون تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پوچھیں گے، مثلاً اغوا کا مقصد، اور ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتانی پڑیں گی جو ہم بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، حد کا معاملہ ختم ہوا، تم بخیر و عافیت واپس آ گئیں، اب تمہیں بلا وجہ خبر کا عنوان بنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑا تو ہم کوئی اور کیس بنا دیں گے جس میں تمہارا نام نہ آئے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دشمنوں کا آدمی ہے، جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو زخمی چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ ابھی تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری ذات کو فی الحال کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور یہی بہت اطمینان کی بات ہے۔ ہم نے وہ خط تمہارے پاس رکھوا کے غلطی کی تھی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ براہ راست ملوث کر لیا تھا۔ میں اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا۔ کل میں اس کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر دوں گا، ممکن ہوا تو آج ہی شام کو، جہاں وہ آسانی سے نہ پہنچ سکیں، اور تم محفوظ رہو۔ تم عدالت کی حد تک میرے قانونی معاملات کی مشیر رہو گی، باقی معاملات سے تمہارا دور ہی رہنا اچھا ہے، کیونکہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح تم خطرات کے اس جنگل سے نکل آؤ، رابعہ بولی، عزت اور حفاظت کے ساتھ۔ اگر یہ میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں تمہارا حکم نہ ٹالتا، میں نے کہا، اور یہ نہیں دیکھا کہ محسن مجھے کتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جتنی ضرورت تمہیں میری ہے اتنی ہی مجھے تمہاری بھی ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی تمہیں معلوم نہیں۔ کسی دن میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، میں تمہارے لیے مزید پریشانیاں پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں ناگزیر مجبوریوں کی زنجیر سے بندھا ہوا ہوں، اور یہ معاملات ایسے ہیں جن میں قانون میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی مدد میں آپ کر سکتا ہوں، چنانچہ مجھے یقین ہے کہ خدا میری مدد کرے گا۔ بات صرف صبر و حوصلے اور استقامت کی ہے۔ اب تو جا، محسن نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ میں نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ محسن، میں نے دروازے کے قریب رک کر کہا، عین ممکن ہے وہ ہمارے تعاقب میں آئے ہوں، یا ان کے کسی آدمی نے ہمیں دروازے سے کار میں اندر آتے دیکھا ہو اور انہیں اطلاع کر دی ہو۔ اگر وہ میری عدم موجودگی میں آئیں تو حالات کو سنبھال لینا اور رابعہ کو محفوظ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ رابعہ نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ریوالور نکالا، اور میرا نشانہ محسن سے اچھا ہے۔ اگر قتل و خونریزی نہ ہو آج تو بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آس پاس کے گھروں میں ابھی اطلاع کرا دو؟ کچھ لوگ آ جائیں گے کہ ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ تم باہر جاتے ہوئے ساتھ والی دونوں کوٹھیوں میں بتا جاؤ، رابعہ نے کہا۔ جب ماسی آ جائے گی تو میں باقی گھروں میں بھی خبر پہنچا دوں گی۔ 15 منٹ بعد میں نے ماسی کے دروازے پر کار روکی۔ وہ اتنی صبح مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میرے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ جب میں نے اس کے خدشات کی تصدیق کی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ گھر کی دیگر عورتیں بھی ایک جوان سال لڑکے کو لے کر کار میں بیٹھ گئیں۔ ماسی تمام راستہ روتی رہی، اور اس کے ساتھ آنے والی ایک ہم عمر اور ایک نوجوان عورت اسے تسلی دیتی رہی۔ میں نے یہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ باقی لوگ کون ہیں، اور 10 منٹ بعد ان کو رابعہ کی کوٹھی پر اتار دیا جہاں ابھی خیریت تھی۔ ماسی کے رونے پیٹنے کی آواز سے گھر کی فضا یکلخت ماتمی ہو گئی۔ اندر مجھے 2 اجنبی خواتین کے چہرے بھی دکھائی دیے جو غالباً پاس پڑوس سے آئی تھیں۔ محسن مجھے نیچے ہی ملا اور گیسٹ بیڈ روم میں لے گیا جہاں ڈاکٹر ہمارے جنگی قیدی کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یہ تو گولی کا زخم ہے، ڈاکٹر نے ہم میں سے کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ہم دونوں خاموش رہے۔ لیکن کیا یہ بات عجیب نہیں کہ دروازے پر خون کا کوئی داغ نہیں؟ کس نے اٹھایا تھا اسے؟
میں نے محسن نے کہا، میں نے غور نہیں کیا تھا، اس وقت اندھیرا بھی تھا۔ رابعہ نے مجھے فون پر یہی بتایا تھا، وہ پٹی لپیٹتے ہوئے بولا۔ چنانچہ میں نے آتے وقت دروازے کو غور سے دیکھا تھا۔ ہمارے بیان کی ایک فاش غلطی کو ڈاکٹر نے پکڑ لیا تھا، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ گھر کا ڈاکٹر تھا۔ اس سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے بات کیے بغیر پولیس کو فون کر دے گا۔ ہم نے کہا کہ اصل بات کچھ اور ہے جو ہم بعد میں بتائیں گے، کیونکہ آج اس کا موقع نہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ اس سے رابعہ کی بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے ناگواری سے سر ہلایا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کا بیگ لے کر دروازے تک گیا۔ محسن میرے ساتھ رہا۔ تھینک یو، اس نے کار میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ ایک بات یاد رکھو، ڈاکٹر اور وکیل سے حقیقت چھپائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے اور وہ صحیح مدد بھی نہیں کر سکتے۔ میں پھر آؤں گا 2 بجے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اس نے کار کو بیک کیا اور اب اس کی گاڑی باہر نکلی ہی تھی، ایک ٹیکسی اندر آ گئی۔ اس میں رابعہ کے کچھ رشتہ دار آئے تھے۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا۔ محسن نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، میں نے کہا۔ میں رابعہ کی کار لے کر جاؤں گا، کار کو سڑک پر چھوڑ دوں گا اور گھوم کر پچھلی طرف سے اس زیر تعمیر کوٹھی میں جاؤں گا۔ تو ٹیکسی میں میرے پیچھے رہنا، لیکن رکنے کی بجائے ٹیکسی کو آخر تک لے جانا۔ ڈرائیور کچے راستے پر جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے کچھ دے دینا، 10-20 اوپر۔ مسلح ہم دونوں ہوں گے۔ اس کا فائدہ؟ محسن نے کہا۔ تیرا خیال ہے وہاں اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، میں نے رابعہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے کہا۔ اس کے سامنے تو میں نے کہا تھا کہ دشمنوں نے دھمکی کے انداز میں بات کی ہے، لیکن حقیقت مجھے برعکس لگتی ہے۔ انہوں نے جال پھیلایا ہے۔ میرے ذہن سے کپڑوں کا خیال نکل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میرے کپڑے ایک چوکیدار کی لاش کے پاس پڑے ہیں۔ یہ یاد دلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی کہ میں اپنے کپڑے لینے جاؤں اور پکڑا جاؤں۔ انہیں یقین ہوگا کہ اب میں ضرور آؤں گا اور وہ میرے منتظر ہوں تو تعجب کی بات نہیں۔ الگ الگ جانے میں کون سی عقل مندی ہے؟ محسن بولا۔ ایک ساتھ ہوں گے تو مقابلہ کر لیں گے۔ میں ایک چانس لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ ان کو بھی خیال ہوگا کہ میں آیا تو صبح دم آؤں گا، اس سے پہلے کہ دن چڑھے اور کوئی اندر آ کے لاش کو دیکھے۔ 8 بجے تک کوئی خطرہ نہیں اور ہم وہاں 8 بجے تک ہی پہنچیں گے۔ وہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب رابعہ کی فاکس ویگن کو سڑک پر روکتے اور مجھے گاڑی سے اتر کر اکیلا آتے دیکھیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ انہیں یہ خیال بھی آئے گا کہ محسن کو میں نے رابعہ کے پاس اس جنگی قیدی کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑا ہے۔ ایسے میں اگر تیری ٹیکسی بعد میں نمودار ہوئی اور کچے راستے پر چل کے ادھر آئی تو انہیں یہ شک نہیں ہوگا کہ اس میں تو ہوگا۔ ادھر دوسرے گھر بھی ہیں جو ذرا فاصلے پر ہیں، وہاں بھی لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ تو ٹیکسی کو کسی اور مکان کی طرف لے جانا، پھر وہاں سے سیدھا دروازے کے راستے اندر۔ امید ہے میں نیچی مذاکرات میں مصروف ملوں گا یا پھر اپنے کپڑے سمیٹ کر نکلنے والا ہوں گا۔ خدا نے چاہا تو ہم 9 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے حفظ متقدم کے طور پر میں نے اپنا ریوالور خالی کیا اور محسن نے اپنا ریوالور پورا لوڈ کر لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے اور دشمن مجھے منتظر ملا تو اندر قدم رکھتے ہی مجھے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ میرا ارادہ ایک چھوٹا سا جوا کھیلنے کا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں اندر جاتے وقت ریوالور ہوا تو وہ سب سے پہلے مجھے محصور کریں گے اور پھر کہیں گے ریوالور پھینک دو۔ ممکن ہے وہ شخص جو اپنے ریوالور کی عزت پر مجھے اس حکم کی تعمیل پر مجبور کر لے، میرا ریوالور اٹھا لے۔ دونوں ہاتھوں میں 2 ریوالور کون رکھتا ہے؟ اگر اس نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال دیا اور میرا اسلحہ میرے ہی خلاف استعمال کر کے اسے اپنی فتح سمجھا تو دھوکے میں مارا جائے گا۔ عملاً وہ غیر مسلح ہوگا، لیکن یہ بات اسے گولی چلانے کی نوبت آنے تک معلوم نہیں ہوگی۔ میں یا محسن قطعی محفوظ رہیں گے، اور جتنی دیر میں اسے ریوالور کے خالی ہونے کا احساس ہوگا اور کوئی دوسرا اپنا ریوالور نکالے گا، ہمیں کافی مہلت مل جائے گی۔ میرے حریف جوڈو یا کراٹے کے داؤ پیچ نہیں جانتے تھے جو میں جانتا تھا۔ میں 2 منٹ میں 4 افراد کو کسی بے ضرر طریقے پر لٹا بھی سکتا تھا اور کسی مہلک وار سے ختم بھی کر سکتا تھا۔ دوسری احتیاط محسن نے کی۔ اس نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل دیا۔ گھر کے اندر ہی اسے 4 خانے کی ایک لنگی مل گئی جسے اس نے پتلون کے اوپر لپیٹ لیا۔ جوتوں کی جگہ اس نے چپل پہن لیے۔ رابعہ پڑھتے وقت اینک استعمال کرتی تھی۔ محسن نے اس کے شیشے توڑ کے خالی فریم کو ناک پر فٹ کر لیا اور یہ زنانہ فریم اس کے مردانہ چہرے پر بہت مضحکہ خیز نظر آنے لگا۔ اس کے بعد قمیض اتار کے وہ صرف بنیان میں رہ گیا۔ یہ ساری کارروائی اس نے تمام لوگوں سے چھپ کر گیسٹ بیڈ روم میں کی، یہاں تک کہ رابعہ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ پھر وہ بڑی پھرتی سے ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ میں نے بڑے روب سے ٹیکسی ڈرائیور کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور اسے بتایا کہ کہاں جانا ہے، باقی پیسے رکھ لینا۔ میں نے بے نیازی سے کہا اور ڈرائیور کے ہکا بکا چہرے کو نہیں دیکھا جس کے لیے ٹپ کی رقم کرائے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے اسیر کو دوبارہ سٹور روم میں شفٹ کر دیا اور اسے باندھنے کے علاوہ اس کے حلق میں کپڑا بھی ٹھونس دیا تاکہ خدا نخواستہ وہ ہوش میں آ جائے تو چلانے نہ لگے۔ اس کے سیاہ نقاب اور خون آلودہ لباس کو جوتوں سمیت میں نے ردی کاغذ میں لپیٹا اور مٹی کے تیل میں بھگو کے پلاسٹک کی ایک تھیلی میں ڈال دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے راہ میں جہاں موقع ملا نظر آتش کر دوں گا۔ جب میں کار لے کر نکلا تو ٹیکسی غائب ہو چکی تھی۔ محسن کا حلیہ بہت اطمینان بخش تھا۔ بنیان، چادر خانے کی دھوتی، چپل اور اینک میں وہ وہیں کا کوئی مزدور نظر آئے گا اور اس وقت تک نہیں پہچانا جائے گا جب تک سامنے آ کے ریوالور نہیں نکالے گا۔
نہر کے کنارے چلتے ہوئے ایک مختصر وقفہ ایسا آیا جب مجھے آگے پیچھے کوئی گاڑی دکھائی نہ دی۔ میں نے فاکس ویگن روکی، نیچے اتر کے کپڑوں کی تھیلی سڑک سے ذرا دور رکھی اور ماچس کی تیلی دکھاتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ بعد جب میں نے کار سٹارٹ کی تو مجھے دور بنے ہوئے ریلوے کے افسروں کے ایک بنگلے میں سے کوئی شخص اس آگ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا، مگر خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ فاکس ویگن اتنی دور جا چکی تھی کہ وہ نمبر نہیں نوٹ کر سکتا تھا اور اس کے پہنچنے تک آگ کا سب کچھ جلا کے خاک کر دینا یقینی تھا۔ 20 منٹ بعد میں نے سڑک پر ایسی جگہ کار روکی جہاں سے وہ زیر تعمیر عمارت صاف نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہی نہیں، یقین ہو چلا تھا کہ دشمن کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کسی دریچے، کسی روزنے دیوار یا کسی دروازے کی جھری سے شکاری کی نظریں اپنے شکار کو دامے فریب میں گرفتار ہونے کے لیے قدم قدم آگے بڑھتا دیکھ کر مطمئن ہیں۔ ایک یرغمالی کو ہم چھڑا کے لے گئے تھے اور اب الٹا دشمن کا ایک آدمی ہمارے قبضے میں تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ مجھے محسن کو رکھ کے یہ سودا کر سکتے تھے کہ تم ہمارا آدمی چھوڑ دو، ہم تمہارا آدمی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ محسن کے روانہ ہونے کے بعد میں نے رابعہ کے گھر پر چند ضروری امور کو نمٹانے میں اور پھر راستے میں روک کر کپڑوں کے بنڈل کو جلانے میں تھوڑا سا اضافی وقت دیا تھا، لیکن اس چند منٹ کی دیر نے مجھے بچا لیا۔ اگر میں نے ٹیکسی کے ساتھ اپنی کار دوڑائی ہوتی تو میں اور محسن تقریباً ساتھ ساتھ اس نامکمل گھر میں پہنچتے جہاں سائیں چوکیدار کی لاش پڑی تھی، لیکن ہوا یہ کہ محسن وہاں پہلے جا پہنچا اور اس نے خطرے کو فوراً محسوس کر لیا۔ ابھی میں فاکس ویگن سے اتر کے چند قدم ہی چلا تھا کہ میں نے اسے تیز قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ بدلے ہوئے حلیے کے باعث میں اسے فوراً نہ پہچان سکا۔ پھر کوٹھی کے اندر سے ایک مختصر سا جلوس برآمد ہوا جس میں 4 پولیس والوں سمیت مشکل سے درجن بھر افراد ہوں گے۔ وہ محسن کے پیچھے پیچھے سڑک کی طرف بڑھے۔ محسن نے ایک بار پلٹ کے دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں بھی اب رک گیا تھا اور محسن کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا اور میں الٹے پاؤں واپس ہوا۔ میرے بیٹھتے ہی محسن نے بھی دوسرا دروازہ کھولا۔ چل یہاں سے، وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں نے قریب سے ہمیں دیکھا تو پہچان جائیں گے۔ میں نے کار کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ انجن ایک دفعہ ہلکے سے گھرایا اور خاموش ہو گیا۔ دوسری اور تیسری بار میں بھی میری کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ محسن نے تشویش سے میری صورت کو اور پھر جلوس کو دیکھا جو آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے چابی گھمانے کا عمل جاری رکھا، لیکن اس سے بیٹری کمزور پڑنے لگی۔ انجن سٹارٹ ہوتا تھا اور پھر بند ہو جاتا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے پریشانی سے کہا۔ غالباً اوور ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی بو سے میں یہی اندازہ کر سکتا تھا۔ ٹھہر جا، سیلف مارنے سے بیٹری بالکل بیٹھ جائے گی تو دھکے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، محسن نے اترتے ہوئے کہا۔ پولیس والے اور 4 دیگر افراد اب اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں ان کی صورتوں کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ پولیس والوں نے ایک ایسے شخص کو ہتھکڑی ڈال رکھی تھی جو میرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور دیوانہ تھا۔ اس کے لمبے لمبے جٹا دھاری بال جو الجھے ہوئے اور دھول سے خاکستری ہو رہے تھے، داڑھی کے بالوں سے جا ملے تھے اور بالوں کے اس خردرو جنگل میں اس کے وحشت زدہ چہرے پر متحرک آنکھیں بہت بے قرار لگتی تھیں۔ دے داتا، دیوانے نے اچھل کے ایک نعرہ مستانہ لگایا۔ سب نو دے۔ معلوم نہیں وہ دینے والے سے سب کے لیے کیا طلب کر رہا تھا۔ یہی دیوانگی جس نے اسے فکر و غم سے بیگانگی عطا کی تھی۔ دولت فقیر جس کی نگاہ میں شان سکندری کچھ نہیں۔ سنگ و دشنام اور ذلت کا عذار دینے والوں کے لیے بھی یہی عذار، یا ان سب کے لیے افو درگزر جو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ محسن نے دھکا لگایا اور چھوٹی سی کار سڑک کے معمولی سی نشیب پر روانہ ہو گئی۔ میں نے کلچ چھوڑا تو کار نے ایک جھٹکا لیا، انجن کھانسا اور پھر یوں گرجا کہ کار نے ایک دم سپیڈ پکڑ لی۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا اور محسن دوڑتا ہوا آ کے پھر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے سر گھما کے دیکھا۔ مجھے اپنے سامنے لگے ہوئے شیشے میں نظر آ رہا تھا کہ ایک دیوانے کو قاتل سمجھ کے پکڑ لینے والے سڑک تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اب کسی ٹیکسی کے انتظار میں تھے۔ دے مولا، سب نو دے، دیوانی کی صدا آئی اور زنجیر نے کھنک کر اس کا ساتھ دیا۔ وہ اب رقص کے انداز میں پیر پٹک رہا تھا۔ مجھے اس کی دیوانگی پر رشک آیا جسے نہ الزام کی خبر تھی، نہ انجام کا اندیشہ، نہ غم دوش تھا، نہ فکر فردا تھی، اور جسے زندگی کے متاع بے بہا ہونے کا احساس ہی نہ تھا کہ موت کا ڈر ہوتا۔ کار گھوم کے تیزی سے ان کے سامنے سے گزر گئی اور اس ایک لمحے میں جب کسی کی نظر مجھے دیکھ سکتی تھی، ہمارے درمیان ایک ڈبل ڈیکر بس حائل ہو گئی جو دروغہ والا کی طرف سے آئی تھی۔ اس پاگل کو پکڑ لیا ہے قتل کے الزام میں نے خطرے کی حدود سے نکل آنے کے بعد کہا، اس لیے کہ وہ میرے کپڑے پہن چکا تھا۔ ہاں، محسن بولا۔ جس شخص نے تجھ سے بات کی تھی اس نے کپڑے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ بندہ تو وہی لگتا ہے۔ پولیس کو خدا موقع دے اپنی کارکردگی اور مستعدی دکھانے کا۔ اسی گواہی پر ان کے لیے ضابطے کی کارروائی پوری ہو گئی اور انہوں نے گویا قاتل کو جائے واردات پر ہی پکڑ لیا، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہوں گے
کہ اگر یہ شخص پاگل ہے تو عدالت سے اسے کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے کہا بھی تھا کہ یہ تو پاگل ہے، کل تک ننگا گھومتا تھا۔ پولیس والوں نے کہا تھانے میں سب معلوم ہو جائے گا، ایسے تو سبھی پاگل بن کے ہمیں پاگل بناتے ہیں۔ شامت کا مارا ہونے کے لیے اندر جا گھسا ہوگا اور کپڑے پڑے دیکھے ہوں گے تو اٹھا کے پہن لیے ہوں گے۔ مگر پولیس کا اس وقت وہاں موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قتل کی اطلاع انہیں بہت پہلے نہیں، صبح دی گئی ہے، اندازاً 2 گھنٹے قبل، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ رابعہ کو اسیر رکھنے والوں نے فرار ہونے کے بعد کہیں سے پولیس کو فون کیا ہوگا۔ ان کو یقین ہوگا کہ میں اپنے کپڑے لینے پہنچوں گا تو میر شرافت علی کے بعد قتل کے اس دوسرے الزام میں ملوث ہو جاؤں گا۔ یک نہ شد دو شد والی بات ہوگی، مجھ پر دباؤ بڑھ جائے گا اور میرے تمام مقدمات ختم کرا دینے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا دشوار تر ہو جائے گا۔ مگر ایک دیوانے نے ہماری بلا اپنے سر لے لی۔ رابعہ کے گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور لان پر جمع تھے۔ میں نے کار کو دروازے کے سامنے روکا تو بہت سے لوگوں کی نظریں اٹھیں۔ وہ رابعہ کی کار کو پہچانتے تھے لیکن مجھے نہیں جانتے تھے۔ خود میرے لیے سب ناشنا چہرے تھے جن میں رابعہ کے عزیز ہمسائے، جان پہچان رکھنے والے اور رفقائے کار سب شامل ہوں گے۔ میں کسی کی طرف دیکھے بغیر رسماً اور اخلاقاً السلام علیکم کہتا گزر گیا۔ سوالیہ نگاہیں میرے تعاقب میں رہیں کہ گھر کے ایک فرد کی طرح گھر میں گھس جانے والا یہ شخص کون ہو سکتا ہے جسے پہلے کبھی گھر میں نہیں دیکھا گیا۔ 5 منٹ کے وقفے سے محسن آیا جو ابھی تک بنیان اور دھوتی میں ملبوس تھا۔ میری طرف وہ بھی سلام کرتا گزرا مگر قابل غور نہیں سمجھا گیا کیونکہ حلیے سے وہ گھر کا ملازم لگتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے جنگی قیدی کے زندان میں موجود ہونے کا یقین کیا اور پھر محسن کے ساتھ مل کر تجہیز و تکفین کے انتظامات کی طرف متوجہ ہوا، لیکن ہماری عدم موجودگی میں وارد ہونے والے 2 بوڑھوں اور 2 نوجوانوں کی کمیٹی تشکیل پا چکی تھی اور یہ ذمہ داری انہوں نے اپنا اولین حق سمجھتے ہوئے سنبھال لی تھی۔ بوڑھے کسی رشتے سے رابعہ کے چچا اور ماموں ثابت ہوئے اور نوجوان دور کے کزن جن کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مجھے خود رابعہ نے فراہم کی تھیں۔ اس فرض سے سبکدوشی ہمارے حق میں بہتر تھی۔ اب ہم پس منظر میں رہ کر آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکتے تھے۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ مجمع میں وہ لوگ بھی شامل نہ ہو جائیں جو جنازے میں شرکت کے بہانے اپنے قیدی کو چھڑا کر لے جانا چاہتے ہوں۔ تاہم ان لوگوں کو شناخت کرنا بھی اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کسی ثبوت کے بغیر ان کو الگ کر کے نکالنا۔ ہر شخص زیادہ سے زیادہ غمزدہ نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا اور آنے والوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ تعزیت کس سے کریں، کیونکہ رابعہ اوپر اپنے کمرے میں تھی اور خادمہ کے سرکاری اعلان کے مطابق صدمے کے باعث اس کی حالت غیر تھی، چنانچہ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دے کر سلا دیا تھا۔ بلا شبہ رابعہ ذہنی جسمانی اذیت کے جس دور سے گزری تھی وہ ایک عام عورت کے اعصاب کو اس حد تک متاثر کر سکتا تھا کہ اس کا ہسٹیریا عارضی طور پر دماغ کی خرابی کا سبب بن جائے، مگر رابعہ نے غیر معمولی عقل، جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس میں ہر ایک سے ملنے، ان کو اول تاخر ماں کی موت کے اسباب و واقعات اور علاج معالجے کی تفصیلات بار بار سنانے اور سب کے ساتھ رونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں محصور کر کے چائے اور اسپرین فراہم کی۔ دونوں چیزیں مجھے باہر سے لانی پڑیں۔ وہ اکیلی پڑی روتی رہی اور 2 گھنٹے بعد کمرے سے نکلی تو اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ محسن نے اسٹور روم کے آس پاس پہرا دینا جاری رکھا، بھرا وہ ریوالور اس کے پاس تھا۔ وہ ادھر ادھر کے کمروں سے کسی دیوار کی اور سے یہ ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ تعزیت کے لیے جمع ہونے والوں میں سے کون گھر کے اس دور افتادہ حصے تک آتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد اس نے ریوالور مجھے تھما دیا اور خود ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ ہم میں سے کوئی اپنی مسلسل غیر موجودگی سے شبہات پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محسن نے اپنے پرانے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس شریفانہ لباس میں دیکھ کر بہت سے لوگ چکرائے ہوں گے کہ یہ وہی خادم ٹائپ شخص ہے جو بنیان اور دھوتی پہنے گزرا تھا یا اس کا کوئی ہم شکل۔ 2 نوجوان جو تدفین کمیٹی کے رکن تھے آؤٹ ڈور ڈیوٹی کے لیے موٹر سائیکل لے جا چکے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کفن دفن کا سامان لانے کے لیے انہیں رابعہ کی کار مل جائے، مگر چابی کا مسئلہ پیدا ہوا تو انہیں میں نہ ملا، چنانچہ وہ بادل نخواستہ اپنی پرانی موٹر سائیکل پر گئے۔ ضامن رضوی صاحب اور رابعہ کے ماتحت وکیل کے آنے کے بعد ہماری پوزیشن بہتر ہو گئی اور انہوں نے ہم سے تفصیلی معلومات حاصل کیں جو دوسروں کے کانوں تک بھی پہنچیں۔ رفتہ رفتہ جملہ حاضرین پر واضح ہو گیا کہ رابعہ کی ماں کی تیمارداری اور خبرگیری میں شروع سے آخر تک ہماری خدمات کیا تھیں۔ جنازے کی روانگی میں کچھ وقت باقی تھا جب میں نے ایک شخص کو خاصے پراسرار انداز میں نمودار ہوتے دیکھا۔ میں قید خانے کے طور پر استعمال ہونے والے اسٹور روم کے سامنے والے کمرے کا دروازہ نیم وا کیے کھڑا تھا کہ وہ شخص دبے پاؤں آیا اور اس نے مقفل دروازے سے کان لگا کے کچھ سننے کی کوشش کی۔ تالے کو ہاتھ میں لے کر دیکھتا رہا اور کچھ سوچتا رہا۔ میں نے اس کی صورت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ میں اسے مزید کارروائی کا موقع دینا چاہتا تھا اور میری عین خواہش تھی کہ وہ قفل کھولے تو اس سے بے خبری میں جا لوں، اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلتی اور دوسرا شکار ہاتھ آ جاتا، لیکن اسی وقت کہیں کھٹکا ہوا اور کسی کی آوازیں پا سنائی دی کہ وہ چونک کر پلٹا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی غائب ہو گیا۔ میں نے پوری احتیاط برتی اور اس کو نکل جانے کا موقع دیا۔ جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ لان پر کھڑا ایک وکیل سے بات کر رہا تھا۔ ان کے بہت قریب ہو جانے کے باوجود میں ان کی باتیں نہ سن سکا۔
وہ بہت آہستہ بول رہے تھے، لیکن ماحول ایسا تھا کہ سبھی دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کچھ اور قریب ہونا چاہا، لیکن عبدالودود منظر کی مداخلت نے مجھے روک دیا۔ وہ رابعہ سے ملنا چاہتا تھا، چنانچہ میں اسے اوپر لے گیا۔ دیگر تفصیلات اور دوسرے مسائل پر بات کرنے کا نہ وقت تھا اور نہ موقع۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا اور منظر کو رابعہ کی ماں پر پڑنے والے جان لیوا دل کے دورے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یکلخت مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا اور پھر چل پڑا۔ منظر، میں نے کہا، ابھی پیچھے نہ دیکھنا۔ ہمارے پیچھے لان پر ایک شخص کھڑا ہے، تقریباً وہیں جہاں میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلیٹی رنگ کی قمیض اور پتلون پہن رکھی ہے۔ اس کے مقابل ایک وکیل کھڑا ہے۔ تم اس وکیل کو جانتے ہو، نام سے یا صورت سے؟ منظر نے سر ہلایا اور برآمدے میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ بڑی صفائی سے پہلو بدل کے اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور بظاہر مجھ سے محو گفتگو رہا، مگر اس کی آنکھوں نے لان کا سروے کر لیا۔ میں نے اسے بار روم یا کسی کورٹ میں تو نہیں دیکھا، منظر بولا، لیکن ایسے تو بہت سے نئے وکیل آتے رہتے ہیں اور میں سب کو نہیں پہچانتا۔ 2-4 سال پرانے ہوں تو صورت آشنا ضرور ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے بھیڑ کی کھال اوڑھ کے بھیڑیے بھی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، صرف کالا کوٹ پہننے کے بعد ان وکیلوں میں کوئی بدماش آ جائے تو یہ کیا مشکل ہے تو مشکل، منظر بولا، مگر ناممکن نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے اسے۔ رابعہ کے ماتحت وکیلوں سے پوچھتا ہوں، وہ بھی اپنے دوستوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فراڈ ہوگا تو دھر لیں گے بعد میں، پہلے ذرا رابعہ سے مل لوں۔ رابعہ کے پاس 10 منٹ ٹھہرنے کے بعد منظر نیچے آ گیا۔ میں اسے ٹہلتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے مختلف لوگوں سے بات کرتے دیکھتا رہا، ان میں بیشتر وکیل ہی تھے۔ مزید 10 منٹ بعد میں اور وہ ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے تو اس نے کہا، ابھی تک تو کسی نے اسے شناخت نہیں کیا ہے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہی لگتا ہے مجھے، وہ کوئی جعل ساز ہے۔ میں صورت سے کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر مخالف سمت میں نکل گیا اور گیٹ کے بالکل سامنے سے فاکس ویگن ہٹا کے لوٹ آیا۔ دوبارہ دیکھنے پر مجھے وہ سلیٹی پتلون قمیض والا اور نقلی وکیل ایک دوسرے سے بہت دور بالکل اجنبی کی طرح کھڑے نظر آئے۔ اچانک کسی نے میری قمیض کی آستین پکڑ کے کھینچی۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ 8-10 سال کا بچہ تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والی بہت سی عورتوں کے ساتھ بچے بھی آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے جھک کر کہا۔ بچے نے جواب دینے کے بجائے کاغذ کا ایک پرزہ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنا فرض پورا کر کے جانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ اس غیر متوقع گرفتاری سے وہ کچھ گھبرا گیا۔ ایک بات بتاؤ بیٹے، میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کے نرمی سے کہا، کس نے دیا ہے یہ تمہیں؟ بچے نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس عرصے میں میرے ہاتھ نے پرچے کو کھول لیا۔ اس میں لکھا تھا، اگر جنازہ اٹھنے سے پہلے ہمارے آدمی کو نہ چھوڑا گیا تو ہم گھر کو اڑا دیں گے۔ میں نے پرچہ جیب میں رکھ لیا اور بچے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر کالے کوٹ والوں پر جا رہی تھی، مگر اس صورت کو تلاش کرنے سے قاصر تھی جس نے اسے یہ پیغام پہنچانے کی خدمت سونپی تھی، اور غائب ہو گیا تھا۔ شاید اس نے بچے کو 1 روپیہ دیا ہوگا کہ وہ دیکھو، وہ جو سفید پتلون اور گہری نیلی قمیض والے انکل کھڑے ہیں نا، یہ ان کو دیا ہو، شاباش۔ اور اب بچہ پریشان تھا کہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ میں نے اس کو تھپکی دی، جاؤ کھیلو، کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ بچے نے اطمینان کا سانس لیا اور اوپر بھاگ گیا۔ میرا ذہن ایک ایک لفظ کو دہراتا رہا اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتا رہا۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے؟ یہ کسے معلوم ہے کہ جنازہ اٹھنے میں کتنی دیر ہے؟ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ؟ اور یہ مہلت اسی تناسب سے بہت کم رہ گئی تھی۔ اڑا دیں گے سے بھی کچھ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ کیا وہ اندر آ کے ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں؟ باہر کاریں ہی کاریں کھڑی تھیں، بہت سے لوگ بریف کیس لے کر آئے تھے اور ان میں وہ جعلی وکیل بھی تھا۔ اس گہما گہمی میں کسی کا کوٹھی کے کسی حصے میں چھپ کے اپنی کارروائی میں مصروف رہنا ناممکن نہیں تھا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا کہ وہ دستی بم پھینک کے نکل جائیں گے اور ان کا آدمی کچھ بتانے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ یہ گھر، اس کے سوگوار وارثوں کے ہمدرد میں اور محسن، یہ سب بھی نیست و نابود ہوں گے۔ رابعہ کی ماں کا جسد خاکی عزت و آرام کے ساتھ اپنی ابدی آرام گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی پرزہ ہو کے بکھر جائے گا۔ میرے لیے اس منظر کا تصور اتنا لرزہ خیز تھا کہ چند سیکنڈ میں مفلوج کھڑا رہا۔ وقت بہت کم تھا اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ حفاظتی اقدامات، نہ نگرانی، نہ مقابلہ اور نہ بات چیت۔ انہوں نے واضح الفاظ اور 2 ٹوک لہجے میں قطعی الٹیمیٹم دیا تھا اور رعایت کی بالکل گنجائش نہیں رکھی تھی۔ ضامن رضوی صاحب کا چہرہ امید کی کرن بن کے میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک گوشے میں کھڑے سگار جلانے میں مصروف تھے۔ میں نے کوئی بات کیے بغیر پرچہ ان کے سامنے کر دیا۔ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا انکل، میں نے کہا، لیکن آپ اسے مذاق یا محض دھمکی نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے ایک بچے کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ ان میں سے 2 کو میں شناخت کر سکتا ہوں۔ ان کا آدمی ہمارے پاس قید ہے۔ ضامن رضوی پرانے ذہین اور جہاندیدہ پولیس آفیسر تھے اور ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فوری فیصلے کرنے اور صحیح قدم اٹھانے کی قابل رشک صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے میری صورت سے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے سگار جلانے کا عمل جاری رکھا مگر ایک سطر کی عبارت پڑھ لی جسے میں نے ذرا سی دیر کے لیے پھیلا کے سمیٹ لیا تھا۔ تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے والوں سے کہو جنازہ 1 گھنٹے بعد اٹھے گا۔ انہوں نے بالآخر سگار سلگا لیا۔ اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی کے آ جانے کے بعد۔ یہ بات پھیلا دو، فون کہاں ہے؟ اوپر رابعہ کے کمرے میں، میں نے چلتے چلتے کہا۔ بظاہر اتنے کم وقت میں
نہ میں نے ان کو کچھ دکھایا تھا اور نہ بتایا تھا، لیکن ضامن رضوی صاحب نے بھی کمال کیا تھا کہ صورت سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ 5 منٹ بعد بھی میں نے دیکھا تو وہ اسی جگہ منہ میں سگار دبائے کھڑے تھے اور نہ جانے کس سے گفتگو میں مصروف تھے۔ 1 منٹ بعد میں نے دیکھا تو وہ غائب تھے۔ میں نے قریب ہی حلقہ بنا کے کھڑے ہونے والوں سے کہا، آپ لوگ تشریف رکھیں نا۔ میں نے گھڑی دیکھی، بس اسلام آباد کی فلائٹ پہنچنے ہی والی ہے۔ کون آ رہا ہے اسلام آباد سے؟ کوئی عزیز؟ ایک شخص نے سوال کیا۔ کچھ اور لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی پہنچ رہے ہیں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ محسن کے والدین، بس انہی کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب ہے گھنٹہ بھر تو اور لگے گا، کسی نے اظہار خیال کیا۔ پھر کسی اور نے پوچھا کہ کیا ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا؟ میں نے پھر وضاحت کی۔ بات اب لان پر پھیلنے لگی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور اسی معذرت امیز انداز میں تاخیر کی وجہ بیان کی۔ تجہیز و تکفین کمیٹی کی 2 بزرگ ارکان میں سے ایک نے مجھے آ لیا۔ میاں برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ جنازہ تو تیار ہے۔ مگر چچا، رابعہ اجازت نہیں دے گی جب تک انکل شیروانی نہیں آ جاتے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور پھر 1 گھنٹے کی تاخیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تدفین کمیٹی کے دوسرے عمر رسیدہ رکن نے تدفین میں جلدی کرنے کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شرع کے مطابق اس کے فضائل بیان کیے۔ میں نے سعادت مندی سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ اسلام آباد سے آنے والوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر موقع پاتے ہی میں نے محسن سے رابطہ قائم کیا اور اسے پوری بات بتائی۔ یار، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، محسن نے تشویش سے کہا۔ 1 گھنٹے کی مہلت سے کیا ہوگا؟ ہمیں رابعہ کو نکالنا ہے، خود نکلنا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب میت کے ساتھ باقی سب لوگ بھی گھر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد بھی گھر میں عورتیں موجود ہوں گی۔ میں نے کہا، وہ جاتے جاتے ہی جائیں گی۔ کیا یہ زیادہ آسان نہیں کہ ہم ان کے آدمیوں کو نکال کر کہیں اور لے جائیں اور خطرہ یہاں سے ٹل جائے؟ میں نے انکل رضوی سے بات کی ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ رضوی صاحب نے اچانک کمرے میں قدم رکھا۔ ان کا وہ آدمی کہاں ہے؟ اسٹور میں؟ ہوش میں ہے؟ جی، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے اسے یہاں سے منتقل کر دیا جائے، مثلاً آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں یہی کر رہا ہوں، رضوی صاحب نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہی جس کی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ 2 افراد کو شناخت کر سکتے ہو اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ان میں سے ایک تو وکیل ہے، بظاہر جعلی، دوسرا اصل آدمی ہے۔ میں نے کہا، وہ مجھے نظر آیا تو میں سامنے آئے بغیر اسی بچے کے ذریعے یا کسی اور بچے کے ہاتھ جواب ارسال کر کے رد عمل دیکھ سکتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر بعد سادہ کپڑوں والے پولیس مین ہر طرف پھیل جائیں گے، رضوی صاحب نے کہا۔ وہ اپنے کام کے ماہر ہیں، سیکورٹی والے جو حفاظتی انتظامات کے وقت پورے مجمع پر نظر رکھ سکتے ہیں، ذرا سی مشتبہ حرکت بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم اس آدمی کو لے کر جاؤ، اگر ممکن ہو تو پیغام دے دو کہ اپنے آدمی کو کہیں وصول کر لیں۔ ظاہر یہی کرو کہ تم دھمکی سے ڈر کے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور تم انہیں دور لے جاؤ گے، آگے میرے آدمی ہوں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو یہیں ٹھکانے لگا دے۔ وہ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں پوچھ گچھ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، مگر وہ پولیس کے پاس ہوگا تو ان کی دسترس میں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، یہاں گولی چلانے والا بچ کے نہیں نکل سکے گا، رضوی صاحب نے کہا۔ وہ تم کو مجھ سے بات کرتے دیکھ چکے ہیں۔ سادہ کپڑوں کے باوجود وہ سیکورٹی والوں کو پہچان جائیں گے اور یہ حماقت نہیں کریں گے کہ ایک کو چھڑانے آئیں تو 4 پکڑ لیے جائیں۔ انہیں جو کچھ کرنا ہوگا باہر کچھ دور جا کے کریں گے۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہے، اور یہ اطمینان دلانا بہت ضروری ہے، اس لیے میرے آدمی تمہارے جانے کے بعد اندر آئیں گے۔ وہ 2 کام کریں گے، ایک تو یہ چیک کریں گے کہ گھر میں کہیں آتش گیر مادہ تو موجود نہیں، دوسرا یہ کہ جنازہ فوراً باہر پہنچا دیں گے۔ تم نے 1 گھنٹے کی بات کی ہے، جنازہ 15 منٹ بعد باہر ہوگا۔ باقی لوگوں کے روانہ ہو جانے کے بعد وہ خواتین سے گھر خالی کرا لیں گے۔ رابعہ کو میں لے جاؤں گا، میرا مطلب ہے شوفر میرے گھر لے جائے گا۔ اور میں اس شخص کو لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے پوری اسکیم پر غور کرتے ہوئے کہا۔ ایمبیسیڈر ہوٹل کی طرف ذرا آگے کوڑے کا ایک ٹرک سڑک کے کنارے الٹا پڑا ہے، میرے آدمی اس کے اندر ہوں گے اور ٹھیک وقت پر باہر نکلیں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ اب تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، اور ملزم بھی بلا مقابلہ حراست میں لیے جا سکتے ہیں، رضوی صاحب نے کہا۔ وہ اندر ٹرانسمیٹر ریسیور لیے بیٹھے ہوں گے اور ہر بات سنتے رہیں گے۔ ملزموں کا راستہ اور آگے روکا جائے گا جب وہ اپنے آدمی کو لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ تمہیں بھی لے جائیں تو محتاط رہنا اور اپنی جان بچانے کی خود بھی کوشش کرنا۔ بس اب دیر مت کرو، اور ہاں، اسے یعنی اپنی قیدی کو ذرا چھپا کے نکالنا، یوں کہ صرف دیکھنے والے دیکھ سکیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ یار، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، محسن نے کچھ دیر بعد کہا۔ اگر ہم معاملات کو اپنے ہاتھ ہی میں رکھتے تو بہتر تھا۔
سوچا تو میں نے بھی یہی تھا، مگر ایک تو مجھے یہ مشکل لگا، پھر میں نے رضوی صاحب سے بات کر لی۔ اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ بظاہر تو کوئی خامی نہیں، مگر دشمنی بھی بیوقوف نہیں، یہ 50-50 کا چانس ہے جو لینا ہی پڑے گا۔ میں نے 2 سطر کا جوابی پیغام لکھا۔ ہم اس وقت مجبور ہیں، تمہارا آدمی رہا کیا جا رہا ہے، کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بہت سے بچے ایسے بھی تھے جو ماحول سے اور بڑوں کی ڈانٹ ٹپڑ سے بے نیاز کھیل کود میں مصروف تھے، فطرتاً ان کے لیے نچلا بیٹھنا مشکل تھا۔ ایک بچہ زینے کی ریلنگ پر گھوڑے کی طرح سوار پھسلتا ہوا نیچے آیا۔ یہ وہی بچہ تھا۔ ریلنگ کے آخری کنارے پر اس نے بریک لگائی اور لکڑی کی ستون سے نہیں ٹکرایا۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بچے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں بھی دوسروں کی طرح سرکس کا مظاہرہ کرنے پر اسے شرمندہ کروں گا، لیکن میں نے کہا، تم تو بڑے سمجھدار بچے ہو۔ پھر میں نے جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکالا۔ یہ لو، میرا بھی ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ یہ پرچہ ایک آدمی کو دینا ہے، مگر اسے کچھ نہیں بتانا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ بچہ خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ وکیل کی صورت مجھے کہیں دکھائی نہ دی، لیکن سلیٹی رنگ کے کپڑوں والا نظر آ گیا۔ اڑان کے آخری حصے پر کھڑا کوٹھی کے عقبی حصے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ بچے نے اس مرتبہ چالاکی سے کام لیا اور پرچہ اس کو تھماتے ہی بھاگ نکلا۔ میں نے دیکھا کہ سلیٹی کپڑوں والے نے ایک سطر کے جواب کو پڑھا اور کاغذ کو جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے سر ہلایا۔ شاید اس کے ساتھی بھی وہیں تھے اور یہ اشارہ ان کے لیے تھا کہ جواب مثبت ہے، یا وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں لوٹ کر اندر گیا۔ رضوی صاحب کی دی ہوئی 15 منٹ کی مہلت میں سے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں کوریڈور میں کھڑا رہا اور محسن نے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ میری نگاہ ہر طرف تھی اور خالی ہاتھ ہونے کے باوجود میں پوری طرح چوکس تھا۔ اگر دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، اور بات وہی ہوتی جو رضوی صاحب نے کہی تھی، یعنی وہ ایک کو چھڑا کے لے جانے کے بجائے کم سے کم 2 کو ہاتھوں پیروں سے معزول یا بے ہوش چھوڑ جاتے۔ شاید یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ آتشی اسلحہ استعمال کیے بغیر وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تھے، لیکن فائرنگ سے وہ سب کو متوجہ کر لیتے تو محصور ہو جاتے۔ یہاں سب دہشت زدہ اور سرسیمہ ہو کے بھاگنے والے نہیں تھے۔ چند منٹ بعد ہمارا جنگی قیدی دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ اب ہوش میں تھا، مگر اس کے لیے سیدھا کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ محسن اسے مقابل کے کمرے میں لے گیا اور ریوالور نکال کے کھڑا رہا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، دیکھو، تمہارے ساتھی تمہیں لینے آئے ہیں، یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، لیکن ان کو شناخت کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تم کو رہا نہ کیا گیا تو وہ اس گھر کو اڑا دیں گے۔ یہاں ایک میت تیار رکھی ہے، اس لیے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہاتھ منہ دھو لو اور اطمینان سے اپنے پیروں پر چل کے باہر جاؤ۔ تمہارے آگے یا پیچھے ہم ہوں گے۔ باہر سرخ رنگ کی ایک فاکس ویگن کار کھڑی ہے، تم کو اس میں لے جایا جائے گا۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے صورتحال مشتبہ ہو جائے۔ لیکن وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ لڑکھڑا کے دہشت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے محسن کو دیکھا۔ یہ بات قطعی غیر متوقع تھی، مگر غلط نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں یہاں امن و امان رکھنا ہے، اس لیے تم کو جانا پڑے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح بلبلایا اور دروازے کی طرف لپکا۔ محسن نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگ اڑا دی اور وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے حلق سے دوسری آواز نہ نکل سکی۔ میں نے ایک بار میں اس کو پھر عالم بے ہوشی میں پہنچا دیا اور اسے بے حس و حرکت پڑا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ عام حالات میں ہم اسے زبردستی جلادوں کے حوالے نہ کرتے، لیکن ہم اس سے زیادہ مجبور اور بے بس تھے۔ اب تو اسے اٹھا کے ہی لے جانا پڑے گا، میں نے کہا، اور سب کے بیچ میں سے گزار کے۔ پچھلے حصے میں ایک طرف تو کچن ہے، محسن نے کہا، دوسری طرف ماسی کا کمرہ ہے اور اس کا ایک دروازہ پیچھے کھلتا ہے، اس گلی میں جو مشکل سے 2 گز چوڑی ہے۔ اس کے بعد ساتھ والے گھر کی دیوار ہے۔ اگر میں اس کو لے کر دوسری طرف اتر جاؤں اور ساتھ والی کوٹھی کے دروازے سے نکلوں تو کوئی نہیں دیکھے گا۔ ساتھ والی کوٹھی میں رہنے والے تو دیکھیں گے، میں نے کہا۔ اگر کسی نے شور مچا دیا؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب یہاں موجود ہوں گے، کوئی نوکر دیکھ سکتا ہے، مگر یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں ادھر سے آتا ہوں۔ سب کے بیچ میں سے گزر کے جو لوگ افائے عہد کے منتظر ہیں وہ دیکھ ہی لیں گے اور تیار ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں تو اس حرامزادے کو لے کر آ جائے تو میں خاموشی سے روانہ ہو سکتا ہوں۔ مین گیٹ سے نکل کر میں گلی میں آیا۔ اس دوران محسن اسے گلی میں لے آیا تھا۔ اس نے بے ہوش آدمی کو میرے حوالے کر دیا۔ درمیانی دیوار 8 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ محسن اس پر سے پلک جھپکتے میں کود گیا۔ میں نے اس کی سیٹی سنی جو آل کلیئر کا سگنل تھی۔ میں نے کندھے پر جھولنے والے شخص کو اوپر بٹھایا اور اچھال دیا۔ وہ تقریباً دیوار کو چھوتا ہوا گیا اور میں نے اس کے دوسری طرف بھت سے گرنے کی آواز سنی۔ پھر میں پلٹا اور تیزی سے دروازہ بند کر کے راہداری کو عبور کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر ڈرائنگ روم سے گزر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ دشمنوں کی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی ہوں گی اور انہوں نے مجھے مین گیٹ سے باہر جاتے دیکھا ہوگا۔ میں نے فاکس ویگن کا دروازہ کھولا جو اب ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ سے قریب تر تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر اتنی کاریں کھڑی تھیں اور ان میں اتنے لوگ مصروف انتظار تھے کہ میں کسی کو ہوشیار ہوتے نہ دیکھ سکا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ دوسرے گیٹ سے محسن نمودار ہوا۔ فاصلہ بہت کم تھا۔
پھر بھی بہت سی نظروں نے ایک بے ہوش آدمی کو رابعہ کی گاڑی میں ڈالنے کا منظر دیکھا۔ محسن، میں نے کار کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اگر رضوی صاحب کے آدمی جنازہ بخیر و عافیت اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو سب سے پہلے رابعہ کی فکر کرنا، اسے رضوی صاحب کی گاڑی میں پہنچانا تیرا کام ہے۔ ہم تدفین میں شرکت کی کوشش کریں گے، لیکن بدقسمتی کے باعث شریک نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، دوسرے لوگ بہت ہیں، تجھے میری واپسی کا انتظار کرنا ہے۔ محسن نے سر ہلایا اور سیدھا نکل گیا۔ میں نے کار کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی، انجن صبح کی طرح گھرایا اور خاموش ہو گیا۔ دوسری اور تیسری بار کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ میں نے پریشانی سے اپنے ہم سفر کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پر لاش کی طرح پڑا تھا اور گاڑی کو دھکا نہیں لگا سکتا تھا۔ گاڑی میں سٹارٹنگ کی کوئی معمولی سی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نیچے اترا اور آگے پیچھے کی گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ ایک گاڑی خالی تھی، دوسری میں دو نوجوان پیچھے والی سیٹ پر برجمان سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور انہوں نے مجبوراً دھکا لگایا۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو مجھے اندازہ ہوا کہ رضوی صاحب کی دی ہوئی مہلت سے بھی 5 منٹ زیادہ گزر چکے تھے۔ کلچ چھوڑتے ہی انجن نے جھٹکا لیا اور سٹارٹ ہو گیا۔ جنازہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے کار کو سڑک کے وسط میں روکا، نیچے اترا اور ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بہانے مزید 2 منٹ ضائع کیے۔ جب میں نے پھر اپنی جگہ بیٹھ کے پیڈل دبایا تو فاکس ویگن آگے بڑھی اور اسی وقت مجھے سامنے کے آئینے میں پیچھے کا منظر دکھائی دیا۔ جنازہ باہر آ گیا تھا اور لوگ بڑی اجلت میں کاروں سے نکل کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے تھے جو رابعہ کی کوٹھی کے دروازے سے ہجوم کی شکل میں نکل رہے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور کار آگے بڑھائی۔ جنازے کو میاں میر صاحب کے قبرستان جانا تھا، چنانچہ سب خالی کاریں وہیں کھڑی رہ گئی تھیں سوائے ایک کار کے جو قطار میں سے نکل کے میرے پیچھے آئی تھی۔ کسی نے اس پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں کھڑی ہوئی سب کاریں جنازے میں شرکت کے لیے آنے والوں کی نہیں تھیں۔ میں نے محسن سے بھی نہیں کہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا، لیکن میرے ذہن میں محسن کی بات ٹوٹ کر رہ جانے والے کانٹے کی خلش بن کر موجود تھی۔ خود میں بھی محسن کا خیال تھا کہ معاملات اگر ہمارے ہاتھ میں رہتے تو بہتر تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھی کہتا تھا کہ رضوی صاحب کے حفاظتی اقدامات آخری وقت میں بیکار ثابت ہوں گے۔ اب جنازہ ابرو کے ساتھ اٹھ چکا تھا اور مجھے یقین آنے لگا تھا کہ محسن نے بھی رابعہ کو نکال لیا ہوگا، کسی بہانے سے قائل کر کے یا زبردستی، اور باقی رہ گئی ہوں گی وہ عورتیں جو سوائے چند ایک کے خود بھی روانہ ہو رہی ہوں گی۔ میں نے اس کار کو دیکھا جو میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں کار کا نمبر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ سفید رنگ کی ٹویوٹا تھی۔ دور سے میں نے کارپوریشن کے کوڑا اٹھانے والے اس ٹرک کو بھی دیکھا جو نہ جانے کب سے ایسی ہی سڑک کے کنارے الٹا پڑا تھا، کسی لاوارث لاش کی طرح۔ فیصلہ میرے ذہن میں یوں آیا جیسے زلزلہ آتا ہے کہ لمحہ بھر پہلے زمین ساکت اور پرسکون ہوتی ہے اور دوسرے لمحے دست غیب سب کچھ تہوالہ کر دیتا ہے۔ میں نے گاڑی کو تیزی سے ایک کوٹھی کے گیٹ میں موڑ لیا۔ سفید ٹویوٹا نے یکلخت رفتار میں اضافہ کیا اور گولی کی طرح میرے پیچھے آئی۔ کوٹھی کا صرف ایک ہی گیٹ تھا۔ پرانی وضع کی ایک منزلہ کوٹھی کے برآمدے میں 2 عورتیں بیت کے فرنیچر پر درمیان میں چائے کے برتن رکھے بیٹھی تھیں۔ ان دونوں نے بیک وقت حیرانی و پریشانی سے سرخ فاکس ویگن کو دیکھا، لیکن میں پورچ تک جانے والے راستے کو چھوڑ کر دائیں طرف گھوم گیا۔ اس وقت تک میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں پھولوں کو بے دردی سے رونتا ہوا لان پر سے گزرا جو گھر کی مناسبت سے مختصر تھا۔ عورتوں نے بیک وقت خوفزدہ ہو کے چیخ ماری اور میں نے آنکھیں بند کر کے ایکسلریٹر کو دبا دیا۔ کار نے ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ جست لگائی اور اس کا انجن زبردست طاقت کا اظہار کرتے ہوئے گرجا۔ گاڑی توپ سے فائر ہونے والے گولے کی طرف بڑھی اور میں نے خود کو سنبھال کے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ احاطے کی دیوار سے تصادم کی آواز کے ساتھ ہی مجھے جھٹکا لگا، مگر بمپر نے پرانی دیوار کو بلڈوز کے بلیڈ کی طرح گرا دیا تھا اور اینٹوں کے ڈھیر ہونے سے پہلے گاڑی سڑک پر آ چکی تھی۔ اس وقت میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگلے یا پچھلے حصے پر اینٹوں سے کتنے ڈنٹ پڑے ہیں اور پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے شخص کا کیا حال ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا تھا اور ونڈ سکرین سلامت رہا تھا، ورنہ اس کا شیشہ بکھرتا تو مجھے زخمی کر سکتا تھا اور میرے چہرے پر لگتا تو مجھے اندھا بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سفید ٹویوٹا کو اسی کوٹھی کی گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور مسکرایا۔ ان کے راستے میں ٹوٹی ہوئی دیوار کا ملبہ حائل تھا اور ان کے لیے باہر نکلنے کے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ ریورس گیئر میں واپس ہوں اور پھر گیٹ سے نکلیں، یا دوسری جگہ سے دیوار شق کر کے میری تقلید کرتے ہوئے سڑک پر آ جائیں، لیکن میرے مقابلے میں ان کی مشکلات زیادہ تھیں۔ لان پر پانی دیا گیا تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ ریورس گیئر میں گاڑی کے پہیے دھنس جائیں گے اور وہیں گھومنے لگیں تو کار پھنس جائے گی۔ فاکس ویگن کے پہیے بڑے تھے اور میں پوری رفتار سے گزر گیا تھا۔ ٹویوٹا کے ڈرائیور نے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور رک کر واپس ہونا چاہا تو شاید کامیاب نہ ہو۔ اگر اس نے بھی دیوار میں سے گزرنا چاہا تو میرے مقابلے میں ان کے لیے خطرات پھر زیادہ ہوں گے۔ ٹویوٹا لمبی کار تھی اور اس کی پک اپ فاکس ویگن جتنی نہیں تھی کہ ملبہ اوپر گرنے سے پہلے رکاوٹ عبور کر جائے۔ اس کا ونڈ سکرین ٹوٹنے اور توازن بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ تھے۔ مجھے فاکس ویگن کے بمپر نے بھی بچایا تھا جو کافی آگے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فائدہ مجھے یہ بھی حاصل تھا کہ انجن پیچھے تھا جس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ٹویوٹا کا انجن آگے تھا، چنانچہ تصادم کے بعد اس کا بند ہو جانا بھی ممکن تھا۔
ان باتوں کے علاوہ مجھے یقین تھا کہ عورتیں فاکس ویگن کا نمبر تو شاید نہ دیکھ سکی ہوں، مگر ٹویوٹا کا نمبر وہ یقیناً دیکھیں گی۔ گھر میں فون ہوا تو فوراً اندر بھاگ گئی ہوں گی۔ دشمن کی کار پھنس گئی تو اس کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوں گے اور مجھے کچھ مہلت مل جائے گی۔ کسی کا برا میں نے کبھی نہیں چاہا، لیکن اس وقت بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی جو بد دعا تھی کہ کاش ان کی گاڑی پھنس جائے اور وہ زخمی ہو جائیں۔ جب میں ٹیڑھی میڑھی کار کو دوڑاتا وہ واپس جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے کنارے ایک سپیرا نظر آیا۔ وہ مزے سے بین بجاتا اپنی ٹپاری کمر پر ڈالے پیدل جا رہا تھا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے بریک لگا کے گاڑی کو بالکل سپیرے کے پاس روک لیا۔ وہ کچھ سہم کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی بین رک گئی۔ دیکھو ادھر آؤ، میں نے اسے انگلی کے اشارے سے قریب بلایا۔ یہ جو سانپ ہیں تمہارے پاس یہ خطرناک ہیں؟ سپیرا ڈرتا ڈرتا قریب آیا۔ نہیں بادشاہ، ہم پیٹ پالنے کے لیے تماشا کرنے والی جوگی ہیں، سانپ کا زہر پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بچوں کو بڑوں کو ہم سے اور ہمارے سانپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے پاس تو ایک ہی سانپ ہے سرکار۔ وہ مجھے مجسٹریٹ یا پولیس افسر وغیرہ سمجھ کے وضاحت کر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا سانپ نہیں جس سے کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، میں نے کہا، یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے اسے؟ مجھے ایک ہی سانپ چاہیے۔ وہ کچھ دیر ہکا بکا کھڑا میری صورت دیکھتا رہا۔ یہ بیچتے نہیں ہم جوگی، یہ تو اپنی روزی ہے۔ ارے بابا تم دوسرا لے لینا، جہاں سے بھی ملے، تمہیں معلوم ہوگا کہاں ملتے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، قیمت بتاؤ۔ 200 400؟ اس کی آنکھیں حیرت سے اور پھیل گئیں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے سانپ جنگل سے پکڑا ہوگا اور وہ دوسرا بھی آسانی سے حاصل کر لے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری ضرورت اشد ہے اور میں منہ مانگی قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ نہ 2 نہ 4 بادشاہو، پورے 1000۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ میں نے اپنا پرس نکالا، اس میں صرف 700 روپے تھے۔ حرامزادہ، میں نے دل ہی دل میں سے گالی دی۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جو پیچھے لیٹا تھا۔ جب ہم اسے قیدی بنا کے لائے تھے تو محسن نے 10,000 کی گڈی بھی اٹھا لی تھی۔ یہ رقم ہمیں مقتول چوکیدار کے وارثوں پر سال کرنی تھی۔ محسن نے یہ گڈی گلوز کمپارٹمنٹ میں ڈال دی تھی۔ 1 منٹ بعد میں 100 کے 10 نوٹ دے کر اور پٹاری لے کر پھر روانہ ہو چکا تھا، اور سپیرا ہاتھ میں نوٹ پکڑے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک فضول سے بے ضرر سانپ کے بدلے اسے منہ مانگی دولت مل گئی تھی، جتنی شاید وہ پورا مہینہ جھک مار کر بھی نہ کما پاتا۔ اسے افسوس ہو رہا ہوگا کہ کاٹ کا الو تو پھنسا تھا اور اس نے 2000 یا 10,000 حاصل کرنے کا سنہری موقع گنوا دیا۔ گاڑی کو پھر اسی جگہ روک کے میں نے پیچھے دیکھا۔ کوئی شکستہ حال ٹویوٹا سڑک پر دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اس شخص کو گھسیٹا اور کندھے پر ڈال کے ساتھ والی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ قدرت خود سازگار حالات فراہم کر رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا اور مجھے اس بے ہوش شخص کو جھاڑیوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ رابعہ کی کوٹھی کے دروازے سے اکا دکا خواتین باہر آ رہی تھیں۔ میں پھر بھاگا۔ کار کا بونٹ پچک گیا تھا اور ہاتھ لگاتی اٹھ گیا۔ فاضل ٹائر اور جیک وغیرہ کے علاوہ اس میں سے مضبوط نائلون کی رسی بھی برآمد ہوئی، جو شاید اسی لیے رکھی گئی تھی کہ کہیں گاڑی بالکل ہی جواب دے جائے تو اس کو کسی دوسری گاڑی کے پیچھے باندھ کر لایا جا سکے۔ میں نے بڑی پھرتی سے بے ہوش شخص کی مشقیں کسیں اور پٹاری سمیت رابعہ کے گھر میں کود گیا۔ رضوی صاحب کے آدمی اگر پوزیشن سنبھال چکے تھے تو شاید کمروں میں اور کوٹھی کے سامنے والے حصے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے اوپر جاتے دیکھا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر کا آدمی ہوں اور وزامن رضوی صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ حوالہ مجھے معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ پٹاری کو میں نے پیچھے کر لیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں کتنا بڑا سانپ ہے، لیکن وزن سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانپ چھوٹا ہی ہے۔ تاہم اس کی دہشت خواتین کے مجمع کو جتنی جلدی منتشر کر سکتی تھی، اتنی جلدی اسٹین گن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ موقع پاتی میں نے رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سانپ کو باہر نکالا۔ وہ مٹیالے سے رنگ کا 4 فٹ لمبا اور 1 انچ سے کچھ موٹا سانپ تھا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اس کی دم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سانپ کو رابعہ کے کمرے کی سمت اچھال دیا جہاں سب خواتین جمع تھیں۔ صرف 1 منٹ بعد کسی عورت نے دہل کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری، سانپ! اس کا ساتھ دیگر 2 عورتوں نے دیا۔ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ سانپ بے حس و حرکت پڑا تھا، لیکن عورتیں اپنے بچے اور برقعے سمیٹ کر سخت بدحواسی کے عالم میں فرار ہو رہی تھیں۔ تاہم کچھ خوف کے باعث کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھیں۔ میں اطمینان سے آگے بڑھا اور میں نے خواتین کے سامنے سانپ کو لات مار کے دور پھینک دیا۔ اب آپ لوگ نکل جائیں، میں نے سانپ کے اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ چند منٹ میں گھر کے اندر ماسی سمیت کوئی عورت نہیں رہی تھی۔ صرف زامن رضوی صاحب کے 4 آدمی مجھے گھور رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے سانپ کا چکر کیوں چلایا تھا۔ کہیں کوئی آتشگیر مادہ، ٹائم بم یا ڈائنامائٹ ملا؟ میں نے اطمینان سے پوچھا جیسے میں ان کا افسر ہوں۔ ایک شخص نے نفی میں سر ہلایا، دوسرے نے کہا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا کام ختم، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ دھمکی جھوٹی ثابت ہو گئی تھی۔ میرے لہجے سے وہ کچھ دب گئے۔ کیا ہم باہر موجود رہیں جناب؟ نہیں، تم لوگ جاؤ۔ میں نے مزید تحکمانہ انداز اختیار کیا۔ میں کوٹھی کو لاک کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نیچے اتر گئے۔
میں نے نیچے جا کے دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بھگا رہے تھے، جو آواز پاختہ خواتین کو فرار ہوتے دیکھ کر تجسس کے باعث رک گئے تھے۔ محسن نے ان کے نکلتے ہی گیٹ بند کر دیا۔ تو نے رابعہ کو نکال دیا ہے نا؟ میں نے کہا۔ اسے تو رضوی صاحب کا شوفر لے گیا، وہ بولا۔ تو نے یہ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ میں سب کو چکر دے آیا ہوں، میں نے کہا۔ قیدی بدستور ہمارے پاس ہے، برابر والی کوٹھی میں جھاڑیوں کے پیچھے پڑا ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، کوٹھی کی دیوار پر یکے بعد دیگرے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں وہ سلیٹی پتلون قمیض والا بھی تھا، لیکن اس کے چہرے پر خون کی لکیریں سی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے بھی میری طرح گاڑی نکالنی چاہی مگر ناکام رہے تھے، اور شاید ان کے اتنی دیر سے پہنچنے کا سبب یہی تھا کہ وہ پیدل دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے چلا کر محسن سے بھاگنے کو کہا، مگر ہمارے بھاگنے سے پہلے سلیٹی قمیض والے کے لبوں سے ایک غلیظ گالی نکلی اور اس نے بھاگتے کودتے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ گولی نہ جانے کدھر گئی۔ اگلے فائر سے پہلے ہم اندر پہنچ چکے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور محسن نے پلک جھپکتے میں ریوالور مجھے تھما دیا۔ میں نے کھلے دروازے سے ایک فائر کیا جس کا مقصد محض دشمن کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ پھر میں زینے کی طرف لپکا۔ میں آدھے راستے میں تھا کہ وہ اندر آ گئے۔ محسن بالکل دروازے کے پیچھے تھا۔ اس نے پہلے شخص کو ٹانگ اڑا کے گرا دیا۔ وہ چپس کے پکے فرش پر یوں گرا کہ اس کے پیچھے پیچھے آنے والا بھی نہ سنبھل سکا، لیکن پہلے والے نے فوراً اٹھ کر میرا نشانہ لیا اور میں نے 2 زینے کود کے گولی چلائی۔ وہ چیخ کے ساتھ تیورا کے گرا۔ دوسرے نے محسن کی طرف گھومنا چاہا تھا کہ میں نے نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی اس کے شانے پر لگی اور اس کا اپنا نشانہ خطا ہو جانے سے محسن کی جان بچ گئی۔ محسن بھاگا اور اس نے پہلے چت ہو جانے والے کے ریوالور کو فٹ بال کی طرح کک ماری۔ ریوالور چکنے فرش پر بڑی آواز کے ساتھ دور تک پھسلتا گیا۔ میں نے وہیں پوزیشن سنبھال کے محسن کو بچانے کے لیے دوسرے کا نشانہ لیا جو ایک شانہ زخمی ہو جانے کے باوجود ریوالور اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ حرکت نہ کرتا تو گولی اس کے دوسرے شانے میں لگتی، مگر اس کے لڑکھڑا جانے کے باعث گولی اس کے سر میں گھس گئی۔ محسن سیدھا نکل گیا تھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ پھر آخری حصے میں ماسی کے کمرے سے عقبی گلی میں نکل جائے گا اور پھر ساتھ والی اسی کوٹھی میں کود جائے گا جہاں ہمارا قیدی بندہ پڑا تھا۔ لیکن اب صورتحال خاصی مخدوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گولیاں چلنے کی آواز سڑک تک ضرور پہنچی ہوگی۔ عین ممکن ہے ساتھ والی کوٹھی میں رہنے والے بھی باہر نکل آئیں اور محسن کو اندر کودتا دیکھ لیں۔ اس کا راستہ تو شاید کوئی نہ روکے، مگر اس قیدی کو وہاں سے نکالنا مسئلہ بن جائے گا، میں نے سوچا۔ اسی وقت ایک اور شخص اندر آیا۔ یہ سلیٹی رنگ کی قمیض پتلون والا تھا۔ اس نے کاریڈور میں دوڑ لگائی اور میں نے زینے پر سے جھک کے فائر کیا، مگر وہ اسٹور روم کے دروازے تک جا پہنچا تھا جو پھر مقفل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے غلط فہمی ہے۔ اس کے خیال میں ان کا آدمی ابھی تک اس قید خانے میں موجود تھا۔ تالا توڑنا یا کھولنا ناممکن تھا، چنانچہ مجھے امید تھی کہ وہ گولی چلا کے تالے کو اڑا دے گا، مگر گولی کی آواز کے بجائے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گرد اور دھوئیں کا طوفان سا اٹھا اور مجھے اس گھر کی دیواریں گرتی نظر آئیں۔ میں دوسری طرف بھاگا۔ دھماکہ دستی بم کا تھا جس نے اسٹور روم اور اس سے ملحقہ کمروں کی چھت بٹھا دی تھی۔ میں ایک کھڑکی میں سے باہر لٹک گیا جو رابعہ کے کمرے سے نچلی منزل کے چھجے پر کھلتی تھی۔ اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے ہاتھ خود بخود چھٹ گئے۔ میں 12 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا۔ میری نظروں کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے اندھیرا پھیل گیا۔ گرد اور دھوئیں میں مجھے سانس لینا 2 بار ہونے لگا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بھاگا اور سوچے سمجھے بغیر ساتھ والے گھر کی دیوار پھاند گیا۔ رابعہ کا گھر اب شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ افشائے راز کے خوف اور ایک آدمی کے لیے دشمنوں نے ایک گھر تباہ کر دیا تھا، مگر مجھے کامیابی نے نیا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ میت اپنے مدفن کی طرف پورے سکون سے محو سفر تھی۔ رابعہ زامن رضوی کے گھر کی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکی تھی اور دشمن جس نے اپنے 3 آدمی گنوا دیے تھے ایک اسیر کو چھڑانے میں ناکام رہا تھا۔ دوسری طرف کودتے ہی مجھے محسن نظر آیا۔ ہم ایک ساتھ گیٹ کی طرف لپکے۔ کوٹھی کے مکین شاید خوفزدہ ہو کے اندر جا چھپے تھے۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے پڑے ہوئے شخص کو رسی تھام کے گھسیٹ لیا۔ خیال رکھنا محسن، جو قریب آئے گولی مار دینا۔ میں نے ریوالور اس کی طرف اچھال دیا اور اس شخص کو اٹھا کے گاڑی کی طرف دوڑا۔ رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا اور شعلے مزید بلند ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا میں اور محسن اپنے جنگی قیدی کو لے کر محاذ جنگ سے فرار ہو چکے تھے۔ رابعہ کے گھر کے کھنڈر کو شعلے کھا رہے تھے، لیکن اس کو اب یہاں لوٹ کے کب آنا تھا؟ تو نے رابعہ کو سب بتا دیا تھا؟ میں نے خطرے کی حدود سے نکلتے ہی کہا۔ مجبوری تھی، محسن بولا۔ وہ تیرے بارے میں متفکر تھی۔ کہنے لگی، سکندر کا جانا کیا ضروری تھا؟ زامن رضوی صاحب کا کوئی آدمی بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید دشمن اعتبار نہ کرتے، پولیس کے درمیان میں پڑنے سے شکوک پیدا ہو جاتے۔ تو اب کیا وضاحت پیش کر دے گا؟ تدفین کے بعد یہ لوگ واپس جائیں گے اپنی اپنی کار لینے، تو وہ گھر جہاں سے جنازہ اٹھا تھا جل کے راکھ ہو چکا ہوگا۔ میں قبرستان میں رضوی صاحب سے بات کر لوں گا، میں نے کہا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اور ہم سب کسی سے کچھ نہ کہیں، پولیس کو تفتیش کرنے دیں۔ حقائق جو سب کے سامنے آئیں گے ہمیں بھی معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے فون پر احکامات دیے تھے۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بعد وہ مجبور ہوں گے کہ ان احکامات سے بھی لا تعلقی ظاہر کریں، میں نے کہا، جو انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جاری کر دیے تھے۔ سرکاری طور پر ان احکامات کا جواز پیش کرنا ان کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا مسئلہ بھی کھڑا کر دے گا۔ وہ اور ان کے ماتحت ملوث ہونے سے پرہیز کریں گے۔ یہ معاملات ہی ایسے ہیں۔
میں نے گاڑی کو میاں میر صاحب کے قبرستان جانے والے انفینٹری روڈ کی طرف موڑنے کے بجائے اس کا رخ دھنم پورہ والی سڑک پر کر دیا۔ فائر بریگیڈ والوں کی 2 گاڑیاں گھنٹی بجاتی ہمارے سامنے سے نمودار ہوئیں اور سیدھی گزر گئیں۔ میں نے جگہ دیکھ کر کار کو موڑا اور ایک بینک کے بند دروازوں سے چند قدم کے فاصلے پر دیوار سے یوں لگا کے کھڑا کیا کہ محسن کو میری طرف والے دروازے سے باہر آنا پڑا۔ کار کسی کے گھر کے سامنے نہیں تھی اور سڑک سے بھی دور تھی۔ ہمارا قیدی اگلی اور پچھلی سیٹوں کی درمیانی جگہ پر بندھا پڑا تھا اور فوری طور پر اس کے ہوش میں آنے کا خطرہ نہیں تھا۔ تاوقتیہ کے بلا وجہ کوئی بند شیشوں سے ناک چپکا کے نہ دیکھتا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی خستہ حال کار میں کوئی آدمی بھی پڑا ہے۔ مزید احتیاط میں نے یہ کی کہ پچھلی سیٹ کو نکالا اور الٹا کر کے رکھ دیا اور پھر کچھ آگے بڑھا کے آگے والی سیٹوں سے ملا دیا۔ ہمارا قیدی اس کے نیچے آ گیا اور گاڑی یوں نظر آنے لگی جیسے زیر مرمت ہے۔ سیٹ کے اسپرنگ دکھائی دے رہے تھے، نیچے سے بیٹری نمودار ہو گئی تھی اور سامنے کی ٹوٹ پھوٹ دیکھ کر مجموعی تاثر کچھ ایسا ہوتا کہ گاڑی مدت سے چلی نہیں۔ میں نے رومال سے چہرہ صاف کیا لیکن اس سے کام نہ بنا۔ ایک گلی سے شارٹ کٹ اختیار کرتے ہوئے مجھے مسجد نظر آئی اور میں وضو کرنے والی جگہ سے ہاتھ منہ دھو کے لوٹا تو وہ گرد و غبار صاف ہوا جو رابعہ کے گھر میں میرے چہرے اور بالوں پر بیٹھ گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے بالوں میں کنگھی پھیری اور ہم چند منٹ بعد انفینٹری روڈ پر طلوع ہوئے۔ قبرستان میں داخل ہوتی ہمیں 2 جگہ اجتماع دکھائی دیے۔ دور کے اجتماع میں کالے کوٹ مایا تھے۔ غیر محسن خاموشی سے لحد کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ میری نظر نے نظام رضوی صاحب کو تلاش کیا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ رضوی صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نامعلوم طریقے پر وہ پیچھے ہٹے اور ان کی نظر کا اشارہ پا کے میں بھی پیچھے ہوا اور گھوم کر ان کے قریب جا پہنچا۔ اب ہم لوگوں سے چند قدم دور کھڑے تھے۔ سوری انکل، میں نے سرگوشی میں کہا، آپ کا انتظام فیل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور دونوں ہاتھ باندھے پیر پھیلائے سکون سے کھڑے رہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکلتے ہی آ لیا تھا، میں نے کہا۔ سفید رنگ کی ٹویوٹا کار تھی۔ مجھے روکنے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی تو مجھے جان بچا کے فرار ہونا پڑا۔ تم وہاں تک بھی نہیں پہنچے جہاں میرے آدمی موجود تھے، اس الٹی ہوئی ٹرک تک؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس سے پہلے ایک کوٹھی میں گھس گیا تھا، اس کا دوسرا گیٹ ہی نہیں تھا۔ مجھے دیوار توڑ کے نکلنا پڑا کیونکہ وہ بھی تعاقب میں اندر آ گئے تھے۔ غالباً ان کی کار وہیں پھنس گئی۔ میں واپس گھر گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ رضوی صاحب کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، میرا خیال تھا اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کوٹھی میں ایک سانپ نکل آنے سے عورتیں خوفزدہ ہو کے بھاگ گئی تھیں۔ سانپ؟ رضوی صاحب نے حیرانی سے کہا، سانپ کہاں تھا؟ اوپر جہاں میت رکھی تھی، وہیں برآمدے میں کسی عورت نے دیکھا تھا۔ بے ضرر سا سانپ تھا، میں نے مار دیا، مگر عورتیں چلی گئیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ گھر کو لاک کر دوں۔ اور وہ آدمی جسے وہ مانگ رہے تھے؟ رضوی صاحب کا ذہن تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے کوشاں تھا۔ وہ ہمارے پاس ہی تھا ہے، میں نے کہا۔ ہم چلنے ہی والے تھے کہ وہ اندر آ گئے۔ انہوں نے گھر تباہ کر دیا، غالباً دستی بم مارے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں۔ فکر و تردد کے آثار رضوی صاحب کی صورت سے عیاں تھے۔ یہ معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے، مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا تم نے۔ ان کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ کچھ نہیں انکل، آپ نے زبانی احکامات دیے تھے، میں نے کہا۔ وہ لوگ بعد میں پہنچے، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے بھی دشمن کی چال کہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی پوچھے تو قطعی لا علمی کا اظہار کر دیجیے۔ کسی نے آپ کی آواز بنا لی ہوگی۔ بالفاظ دیگر میں جھوٹ بولوں؟ رضوی صاحب نے حفقی سے کہا۔ قصوروار ماتحتوں کو بنا دو کہ وہ تصدیق کیے بغیر کیوں آ گئے، یا پھر ان سے بھی کہوں کہ وہ میرے احکامات اور تعمیل کرنے کے معاملات سے لا علمی کا اظہار کریں؟ سکندر، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دشمن تو وہ میری جان کے ہو رہے ہیں انکل، آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے جانتے بوجھتے برا ماننے کے انداز میں کہا، اگر آئندہ میں آپ سے مدد کی درخواست کروں تو آپ انکار کر دیں۔ میں آگے بڑھ کے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ غالباً رضوی صاحب کو بعد میں احساس ہوا کہ قصوروار میں نہیں، اور جو کچھ ہوا اس کا اندازہ تو وہ خود بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تدفین سے فارغ ہو کے لوگ واپس ہو رہے تھے تو وہ آمدن پیچھے رہے۔ سکندر، انہوں نے میرے ساتھ چلتے چلتے کہا، میں تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ میں تم سے بے تعلق بھی نہیں رہ سکتا۔ گھر چل کے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گے کہ یہ آدمی تمہارے ہاتھ کیسے آیا، کون ہے، اور اب اس کا کیا کرو گے؟ اسے تو اب میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، میں نے کہا، ورنہ آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب وہ لوگ مطمئن ہو چکے ہیں، ان کو یقین ہے کہ وہ آدمی رابعہ کی کوٹھی میں ہی ہلاک ہو گیا، جل گیا یا دفن ہو گیا۔ یہ تو آپ کو رابعہ بہتر طور پر بتا سکتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوئے، لیکن مجھ سے مزید گفتگو کو انہوں نے لاحاصل سمجھا۔ محسن نے مجھے اور ان کو باتیں کرتے دیکھ لیا تھا اور دور دور چلتا رہا۔ رضوی صاحب کے جدا ہوتے ہی وہ قریب آیا، لیکن دوسری طرف سے منظر نے مجھے پہلی آ لیا۔ یار، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ بھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا۔ وہ اتنا پیدل چلنے کا عادی نہیں تھا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کا بوجھ گھسیٹنا اس کے لیے محنت طلب کام تھا۔ رابعہ کے گھر پر موقع نہیں تھا، لیکن یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، ایسے ہی چلتے ہیں۔ تمہارا وہ کیس تھا نا، دوبارہ والد مرحوم کا پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست، اس پر احکامات صادر ہونے سے پہلے تمہارا بیان ہوگا اور 3 گواہوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ ایک تو چراغ دین کا چوکیدار ہے گلاب خان، دوسرا MWD کا ایک اکاؤنٹنٹ مل گیا غلام علی، وہی تیسرا گواہ بھی لائے گا۔ PWD کے اکاؤنٹنٹ کا اس کیس سے کیا تعلق؟ منظر بولا، کوئی جاننے والا تھا؟
PWD نہیں MWD، میں نے کہا میر وزیر دلاور اینڈ کمپنی۔ فرم میں ایک تیسرا پارٹنر بھی شامل ہو گیا تھا، میر شرافت علی، وزیر خان اور چودھری دلاور۔ فرم اب MWD انجینئرنگ کمپلیکس کہلاتی ہے اور شاہدرہ میں ہے۔ منظر نے سر ہلایا۔ پرسوں کی تاریخ پڑی ہے، تم کو گواہوں سمیت حاضر ہونا ہے، ان کی نشاندہی پر قبر کھودی جائے گی۔ کہاں حاضر ہونا ہے؟ میں نے کہا، اور کس وقت؟ صبح 9 بجے DM کی کورٹ میں۔ وہ بولا، پھر عدالت میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی اور SDM کی موجودگی میں وہیں قبرستان میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تاریخ دی جائے گی 2-4 دن کے اندر اندر۔ ہم سب سے پیچھے تھے، آگے چلنے والے رابعہ کے مکان پر پہنچے تو وہاں ایک ہجوم تھا جو سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑا فائر بریگیڈ کو پائپ سمیٹتے دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر ایک جلا ہوا کھنڈر بن کے رہ گیا تھا جس کے گرد پولیس نے محاصرہ قائم کر رکھا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن جواب دینے والا صرف وہی پولیس انسپکٹر تھا جس کی کمان میں ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل آئے تھے۔ وہ سب قریب آنے والوں کو منتشر کرنے میں مصروف تھے تاکہ آگ بجھانے والوں کے کام میں خلل نہ پڑے، لیکن اب انسپکٹر اچانک وکیلوں کے مجمع میں گھر گیا تھا اور اس کی نفری کے لیے ان کو ڈنڈے مار کے بھگانا مشکل تھا۔ اسے بار بار بتانا پڑ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں معلوم، وہ نہیں جانتا کہ مکان کس کا ہے اور مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا ہے تو وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ اندر تھیں یا نہیں۔ اسے تو اطلاع ملی تھی کہ کراؤن سینما سے ذرا آگے ایک کوٹھی میں گولیاں چلی ہیں اور 2 دھماکے ہوئے ہیں، اور یہاں آ کے اس نے دیکھا تو فائر بریگیڈ پہنچا ہی تھا۔ اس وقت آگ ہی آگ تھی، جو غنیمت ہے کہ دور تک نہیں پھیلی، ورنہ یہاں اتنی گاڑیاں کھڑی تھیں کہ ایک کا پیٹرول ٹینک پھٹ جاتا تو دوسری کا بھٹا بیٹھ جاتا اور دوسری سے تیسری کا کنڈا ہو جاتا۔ بظاہر اسے یہ شکایت تھی کہ آخر لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں اور آگ سے ہونے والے نقصان کی فکر نہیں تھی، پر اس نے ضامن رضوی صاحب کو دیکھ لیا اور اس کا رویہ اٹینشن والا ہو گیا۔ رضوی صاحب کی نظریں ملبے کا جائزہ لے رہی تھیں اور خاموشی کے باوجود میں ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ دوسرے لوگوں کو تشویش تھی، ان کو پریشانی بھی تھی اور غصہ بھی تھا ان پر جو لاقانونیت کا یہ مظاہرہ کر کے قانون کو چیلنج دے گئے تھے، مجھ پر اور محسن پر جنہوں نے اپنی حماقت سے اس مصیبت کو دعوت دی تھی، اور کچھ اپنے انتظامات کے ناکافی ثابت ہونے پر انہوں نے لوگوں کو مطمئن کیا کہ غالباً رابعہ کو ان کا شوفر لے گیا ہوگا کیونکہ انہیں اپنی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اور رابعہ کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ ہدایات دے گئے تھے کہ ان کی وائف کے ساتھ چلی جائے۔ ایک ہمسائے نے تصدیق کی پیشکش کی اور رضوی صاحب نے اسے اپنے گھر کا نمبر بتایا۔ 10 منٹ بعد یہ بات صاحب کو معلوم ہو چکی تھی کہ مس رابعہ خیریت سے ہیں۔ جانے والے اب 100 باتیں کر رہے تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ اس موقع پر یہ انتقامی کارروائی انتہائی شرمناک حرکت ہے اور غالباً ذمہ دار کوئی ایسا موکل ہوگا جس کا مقدمہ رابعہ جیت نہیں سکی ہوگی۔ ممکن ہے کسی پھانسی پر لٹک جانے والے قاتل کے وارثوں نے وکیل صاحبہ کو ان کی نااہلی کی سزا دی ہو، جن کو فیس اس لیے دی گئی تھی کہ موکل کی جان بچائیں۔ وکلاء کی برادری کا نقطۂ نظر اور مطالبہ تقریباً ایک ہی تھا، اور وہ بار کے اجلاس میں احتجاج کی اور پریس کانفرنس کی غنڈہ گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی، پولیس کی نااہلی کے مقابلے میں قانون شکن عناصر کے روز افزوں وارداتوں کی باتیں کرتے رخصت ہو رہے تھے۔ دوبارہ ضامن رضوی صاحب کے روبرو ہونے سے پیشتر ہمارا غائب ہو جانا بہتر تھا۔ سب لوگوں کی طرح ہم بھی حیرت اور ہم غصے کے اظہار میں پیش تھے، اور ان معتبر گواہوں کی تعداد کافی تھی جو پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ہم تدفین سے پہلے یہاں موجود تھے، ہم وقت جنازے کے ساتھ رہے اور سب کے ساتھ واپس آئے تھے۔ ضامن رضوی صاحب اب تفتیش کے لیے ہدایات جاری کر رہے تھے اور ایک اخبار کے رپورٹر سے بھی الجھ رہے تھے جو خبر پا کے یا محض اتفاق کے باعث آ پہنچا تھا۔ میں اور محسن ان کی نظر بچا کے ایک وکیل کی کار میں بیٹھ کے، ہمیں ذرا نہر کے پل پر اتار دیجیے گا، میں نے کہا۔ اس شریف آدمی کو جانا تو مخالف سمت تھا، لیکن اتنے کم فاصلے کے لیے وہ اخلاق و مروت کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نہر کے پل پر اتر جانے کے بعد ہم نے تھوڑا سا فاصلہ پیدل طے کیا اور اس مقام تک پہنچے جہاں ہم نے رابعہ کی فاکس ویگن چھوڑی تھی۔ اس کو نمایاں کرنے والا ایک تو ٹماٹر جیسا چمکتا ہوا گہرا لال رنگ تھا۔ اب سامنے سے بمپر کے پچک جانے، بانٹ کے دب جانے اور مڈگارڈوں کے بدنما ہو جانے سے اس کار کو شہر میں ہر جگہ دور سے پہچانا جا سکتا تھا۔ کار وہیں موجود تھی اور اسی حالت میں کھڑی تھی جس طرح ہم نے چھوڑا تھا۔ دروازہ کھولنے تک مجھے یہ شک نہیں ہوا کہ کسی نے کار کا دروازہ کھولا ہوگا۔ اب شام کے سائے پھیلنے لگے تھے اور کار کے بند شیشوں سے اندر کا منظر نسبتاً کم روشنی کے باعث دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اور محسن کو تشویش لاحق ہو چلی تھی کہ ہمارا قیدی جو زخمی ہونے کے علاوہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا پڑا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے، کچھ بتانے سے پہلے ہی سختی کی تاب نہ لا کے دم نہ توڑ دے۔ لیکن سیٹ کو اٹھاتے ہی شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ میں نے پلٹ کر محسن کو دیکھا اور میری صورت دیکھتی محسن سمجھ گیا کہ ہمارے اندیشے سچ ہو گئے ہیں۔ میں نے سیٹ کو سیدھا کر کے فٹ کیا اور محسن نے میری جگہ آ کے وہ خون دیکھا جو اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان بچھی ہوئی قالین پر جمع ہو گیا تھا۔ خون اس زخم سے نکلا تھا جو دل کے مقام پر نظر آ رہا تھا اور اب بھی رس رہا تھا۔ زخم اس خنجر کا تھا جس کا صرف دستہ سینے کے باہر تھا۔ اس کا پھل سینے سے گزر کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ عالم بے ہوشی میں ہی دستے قاتل اپنا کام کر گیا تھا۔